محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بارشیں بند ہو گئیں، کاج سالے پیدا ہو گئے، صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے عمر، آپ وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمران ہو، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش کا انتظام کرے، کاج سالے پیدا ہو گئی ہے، بارشیں نہیں آ رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار کے ہوتے ہوئے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا نہیں کراتا، میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا رشتہ دار بھی موجود ہو، میں دعا کراتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ محبت تھی، صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی۔ یہ تو غلط بتاتے ہیں آپ کو کہ صحابہ نہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کے صحابہ بالکل دشمن نہیں تھے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اہل بیت صحابہ کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد سے بھی زیادہ سیدنا حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بھی زیادہ مقرر کیا۔ کیوں وظیفہ زیادہ مقرر کیا؟ کیونکہ ان کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا۔ اگر نفرت ہوتی تو ان کا وظیفہ اسی طرح کرتے جس طرح باقیوں کا کرتا تھے۔ ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، اس لیے مقرر کیا کیونکہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی، پیار تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت ہے، اگلی دلیل توجہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی ہے، بتاؤ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میں کس کے ساتھ کر دوں؟ ہماری بیٹیاں تو جوان ہو جاتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین کاموں کے اندر جلدی کرنی ہے، تین کاموں کے اندر جلدی کرو، تین کاموں کے اندر دیر نہیں کرنی۔ نمبر ایک، جب اولاد میں سے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، جب وہ بالغ ہو جائے ان کا نکاح بھی جلدی کر دینا ہے۔ کون فرما گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا ہے جب بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جائے اس کا نکاح بھی جلدی کر دینا ہے۔ نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے نماز جنازہ ان کا جلدی پڑھایا جائے، ان کو دفن بھی جلدی کیا جائے۔ اس کام کے اندر بھی جلدی کرنی ہے، پہلے کام کے اندر بھی جلدی کرنی ہے، دوسرے کام کے اندر بھی جلدی کرنی ہے، تیسرے کام کے اندر بھی جلدی کرنی ہے۔ تیسرا کون سا کام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو وقت نماز بھی پڑھ لیا کرو، نماز کے کام کے اندر بھی جلدی کرنی ہے، نماز میں دیر نہیں کرنی ہے، ان تین کاموں کے اندر جلدی کرنی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہوا، مشورہ کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کر دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دو۔ اگر نفرت ہوتی تو کبھی یہ کہتے؟ کبھی نہ کہتے۔ نفرت ہوتی، صحابہ میں نفرت نہیں تھی، صحابہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے، اب اس نکاح کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ توجہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، اس نکاح کا خرچہ میں عثمان اپنے گھر سے اٹھاؤں گا۔ شادی کا خرچہ حضرت عثمان اٹھا رہے ہیں اور گواہ بن رہے ہیں صدیق اکبر حضرت عمر۔
اللہ اکبر. اس طرح ان صحابہ اکرام کو آپس میں محبت تھی, نفرت نہیں تھی. یہ آپ کو غلط پڑھا رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرت ہے, یہ بالکل غلط پڑھا رہے ہیں. صحابہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے, حتیٰ کہ ایک لڑائی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اندازہ لگاؤ. ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار تھے. ایک لڑائی کے اندر 7 صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. 7 صحابہ اکرام زخمی ہیں تو ایک بندے نے پانی مانگا, ایک صحابی نے پانی مانگا. جب پانی اس کو پیش کیا گیا, دوسرے نے آواز کی کہ مجھے پانی چاہیے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میری خیر ہے, اس کو پانی دو پہلے. حالانکہ خون بہہ رہا ہے, جان سے خون نکل رہا ہے, اپنی نہیں پڑی ہوئی, دوسرے کی پڑی ہوئی ہے. یہ تھے صحابہ اکرام. اللہ کریم فرماتا ہے